کہ میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمان خواتین کی دینی ذمہ داریاں۔ اس موضوع پر سب سے پہلے میں تمہیداً اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اور یہ دونوں اعتبارات سے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا صحیح تصور اور شعور حاصل نہ ہو تو دونوں امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو مطلوبہ فرائض ہیں ان کو ادا کرنے سے قاصر رہے، اور یہ بھی یقیناً ناکامی اس کا نتیجہ بنے گی، اور دوسرا یہ بھی کہ اگر کسی ایسی شے کو بھی انسان خام خواہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے جو ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے خام خواہ کی ندامت، خام خواہ کی مشقت، اور اس پر مزید یہ کہ ندامت کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاں تک پہلے پہلو کا تعلق ہے، ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کو اپنے فرائض کا صحیح علم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ان فرائض کو ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔ اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو، یا آپ اپنے گھروں میں کسی خادمہ کو ملازم رکھتی ہیں اور اسے گن کر بتا دیتی ہیں کہ یہ کام ہے جو تمہیں روزانہ کرنے ہیں، اب اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کسی سبب سے اس کی یادداشت زائل ہو جائے، فرض کیجئے کہ آپ نے اسے 10 کام بتائے تھے کہ روزانہ یہ 10 کام تمہیں کرنے ہیں، کوئی ایسا حادثہ ہو کہ اسے ان میں سے 7 کام بھول جائیں، صرف 3 کام یاد رہ جائیں، تو اب ظاہر ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی محنتی ہو، کتنی ہی مخلص ہو، کتنی ہی جان مار لے، لیکن اس کی ساری کارکردگی صرف ان 3 کاموں کے بارے میں ہوگی جو اسے یاد رہ گئے۔ بقیہ 7 ذمہ داریوں میں اس کی کارکردگی صفر رہے گی، اور آپ کی نگاہ میں وہ ایک ناکام ملازمہ ثابت ہوگی، اور آپ بجائے اس سے خوش ہونے کے اس پر ناراض ہوں گی، حالانکہ اس کا خلوص، اس کی محنت، اس کا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں جان مارنا آپ کے علم میں ہوگا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے قیامت کے دن، اگر ہمیں اپنے تمام دینی فرائض کا شعور حاصل نہیں ہے، ہمیں ان میں سے صرف چند معلوم ہیں۔ اگر ہم اپنی تمام تر مساعی کو اور جد و جہد کو اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں صرف بھی کر دیں کہ جو ہمارے علم میں ہیں، تو عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے یہ فرمائے کہ تمہارے ذمہ میں نے یہ اور یہ کام بھی تو لگائے تھے، اور ان کاموں کے ضمن میں تمہاری کارکردگی صفر ہے، اور اللہ نہ کرے کہ پھر وہاں ہمارے لیے ناکامی کا فیصلہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے بات کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ایک جامع تصور ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں، اس لیے کہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ بلکہ یہ بھی کہ فرض کیجئے کسی بنا پر، کسی سبب سے اس وقت ہم کسی فرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تب بھی ایک احساس تو رہے گا، ایک کمی کا احساس ہوگا، ایک انسان کو ایک خیال دامنگیر رہے گا کہ میرا یہ فرض بھی ہے جو میں ادا نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی، اور اس بات کا امکان رہے گا کہ جیسے ہی یہ احساس جو ہے شدت اختیار کرے، انسان اس فرض کی ادائیگی کو بھی شروع کر دے۔ لیکن اگر سرے سے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے، تو پھر آئندہ کے لیے بھی کوئی امکان نہیں، کوئی توقع نہیں کہ کبھی بھی انسان اس ذمہ داری کو ادا کرے گا۔ اس کا جو دوسرا رخ میں نے عرض کیا تھا وہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی مرد یا کوئی عورت جو اس کی حقیقی اور واقعی ذمہ داریاں ہیں ان سے بڑھ کر خام خواہ اور اضافی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے سر لے لے، تو ایک جانب تو یہ کہ مشقت اور محنت اس کو پڑی، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے اس پر مستضاد کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی خرابی جنم لے لے، تمام تر نیک نیتی کے باوجود۔ جیسے پہلی مثال میں ساری نیک نیتی اور محنت و مشقت کے باوجود انسان کی ناکامی کا اندیشہ ہے، اسی طریقے سے اس دوسری مثال میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ محنت اور مشقت اضافی طور پر جھیل کر کسی برائی کو انسان جنم دے دے، کسی برے کام کا ذریعہ بن جائے، کسی برائی کے شروع کرنے کا سبب بن جائے۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہی ہمیں مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ان تمام امکانات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اب سے 1400 برس قبل جو ہے معین کر دیا اور واضح طور پر بیان کر دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جن پر نیکی کا جذبہ بہت غالب آ گیا،
تعبد کا جذبہ، عبادت گزاری کا جذبہ، زہد کا جذبہ، ریاضت کا جذبہ، وہ گویا کہ ایک حد اعتدال سے تجاوز کر گیا۔ انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ حضور نفلی عبادات کتنی کرتے ہیں، آپ کا معمول کیا ہے۔ ازواج مطہرات سے انہوں نے سوال کیے، حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، حضور مہینے میں کتنے روزے نفلی رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں بھی کھلی کتاب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ بھی بالکل کھلی کتاب کے مانند تھی، اور ازواج مطہرات نے بھی اس میں نہ کسی اخفاء سے کام لیا، نہ کسی تصنع سے کام لیا معاذ اللہ، بلکہ جو بات تھی صحیح صحیح بیان کر دی۔ ان صحابہ پر چونکہ اس وقت وہ عبادت گزاری اور زہد اور ریاضت کا جو جذبہ تھا وہ بہت غالب آ چکا تھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندازے سے تو بہت کم ہے، رات کو صرف اتنی دیر نماز پڑھنا، باقی رات سو کر گزارنا، مہینے میں صرف اتنے دن روزے رکھنا اور باقی دن جو ہے روزے نہ رکھنا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی توقع سے اور ان کے اندازے سے معاملہ بہت کم نکلا، لیکن چونکہ معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ حضور تو معصوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کسی خطا کے صدور کا امکان ہی نہیں، اور اگر بالفرض کسی بھی درجے میں کہیں کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی جملہ خطاؤں کو پیشگی معاف کر چکا۔ لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن مجید میں اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ لہذا حضور کے لیے تو اتنی ریاضت اور اتنی عبادت بھی کافی ہے، لیکن ہم لوگ تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے تو بڑی خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا ایک لائحہ عمل معین کیا۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں اب ساری رات کھڑا رہا کروں گا، نماز پڑھوں گا اور اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا پوری رات۔ دوسرے صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے صاحب نے طے کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ گھر گھرستی کا کھکھیڑ یہ بھی خواہ کو اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے مابین حائل ہو جانے والی چیز ہے، ایک پردہ بن جاتا ہے، انسان کی مشغولیات، مصروفیات، ذمہ داریوں کا ایک تمار کھل جاتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ لو لگانا ممکن نہیں رہتا، لہٰذا میں ساری عمر تجرد کی زندگی بسر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، آپ کے علم میں یہ بات آئی، تو آپ نے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، انہیں طلب کیا، اور آپ نے ایسے الفاظ بھی فرمائے کہ جو بہت ہی غیر معمولی تھے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا، سب سے بڑھ کر متقی ہوں، یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو کمتر ہے کسی درجے میں کسی اعتبار سے، تو یہ تمہارا بڑا مغالطہ ہے۔ واللہ انی لاتقاکم من اللہ واخشاکم، میں تم نے سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر متقی، لیکن میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، استراحت کرتا ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے، ظاہر بات ہے کہ فرض روزے رمضان کے تو سب کو رکھنے ہیں، یہ ساری گفتگو ہے نفلی عبادات کے بارے میں۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز تو سب کو ہی پڑھنی ہے، لیکن یہاں ساری گفتگو ہو رہی تھی رات کی نفلی نماز کے بارے میں۔ تو میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، اور میری شادیاں ہیں، میری بیویاں ہیں، میں نے شادیاں کی ہیں، گھر گرہستی کی زندگی ہے، میری اولاد ہے۔ تو جان لو، کان کھول کر سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی، تم میں سے جس کو بھی میری سنت پسند نہیں، میرا نمونہ پسند نہیں، میرا اسوہ اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے یا معیاری نہیں قرار پاتا اس کی نگاہ میں، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ در حقیقت یہی نیکی کا جذبہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروں میں، کہ جس کے نتیجے میں رہبانیت کی بدعت ایجاد ہوئی، جیسے سورہ حدید میں فرمایا گیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت کی بدعت تو انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے تو وہ ان کے ذمے عائد نہیں کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ غیر فطری قسم کی قدغنیں اپنے اوپر اور پابندیاں لگا لینا آسان ہے، لیکن ان کو نبھانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی پابندی کا حق تھا۔ تو یہ غیر فطری طریقہ کار پیدا ہوا اور اس سے پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں، جنہوں نے بھی مطالعہ کیا ہے، خود عیسائیوں نے بڑی طویل اور بڑی ضخیم تصنیفات جن میں کہ پردے چاک کیے گئے ہیں کہ عیسائی راہب خانوں کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے،
کہنے کو تو وہ مجرد رہنے والی خواتین اور مجرد رہنے والے مرد وہاں رہتے تھے، لیکن یہ کہ ہر طرح کی بدکاری کے وہ اڈے بن گئے۔ یہ اس لیے کہ خلاف فطرت راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو میں نے یہ دو باتیں اس لیے عرض کر دی ہیں کہ فرائض دینی کا جامع تصور اس لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں کسی ایک فرض سے غافل نہ رہ جائیں، یا چند فرائض جو ہیں ان کے ضمن میں ہماری کوئی بھی کارکردگی نہ ہو، کوئی بھی اس کے ضمن میں ہماری کارگزاری نہ ہو، اور اس سے ہمیں ناکام ہونا پڑے قیامت کے دن۔ اسی طرح ہمارا تصور صحیح ہونا چاہیے، اور انہی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے جو اللہ نے ہم پر عائد کی ہے۔ ہم خامخواہ اضافی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے کر ایک طرف تو ایک اضافی مشقت اور بوجھ کو اٹھانے کا معاملہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس سے خرابیوں کے جنم لینے کا اندیشہ ہوگا، اس لیے کہ اسوہ کاملہ تو وہی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چونکہ خواتین کے لیے زندگی کے گوشے ایسے بھی ہیں ان کی نسوانی زندگی کے جس میں کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، اس اعتبار سے ازواج مطہرات کا اسوہ، حضور کا اسوہ اور ازواج مطہرات کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ وہی رہنا چاہیے، اور ہمیں صرف انہی ذمہ داریوں پر اکتفا کرنی چاہیے کہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے اسوہ مبارکہ میں ملتی ہے۔ اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں، یہ تو تمہیدی بات ہوئی، کہ اب میں آپ کے سامنے جو دینی فرائض کا ایک تصور ہے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ وہ معاملہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا، اس لیے کہ خاکہ تو وہ ایک ہی ہوگا، مرد اور عورت، جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، ایک ہی نوع ہے، نوع انسانی، جس میں یہ دو صنفیں ہیں۔ اس اعتبار سے بہت سے پہلوؤں سے ذمہ داریوں میں مشابہت بھی ہے، اور بعض اعتبارات سے مردوں اور عورتوں کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کے مابین فرق و تفاوت بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک اجمالی خاکہ سامنے آ جائے بحیثیت مسلمان، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اس کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں مردوں اور عورتوں کے مابین فرق اور تفاوت کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ مضمون انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور پھر وہ یہ کہ یاد بھی رکھا جا سکے گا، اسے ذہن میں مستحضر بھی رکھا جا سکے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا تھا، یہ آج سے کوئی 10-15 برس قبل کی بات ہے، کہ ایک ایسی تشبیہ میرے ذہن میں آئی کہ جتنا میں غور کر رہا ہوں اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی، اور جتنا بھی بعض دوسرے حضرات نے اس پر غور کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید اس سے زیادہ جامع اور مکمل اور اس سے زیادہ صحیح تشبیہ اور تمثیل ممکن نہ ہو۔ وہ تمثیل یا تشبیہ ہے ایک 6 منزلہ عمارت کی۔ 3 منزلہ عمارت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر عمارت کے لیے پہلے بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد اصلاً وہ ہوتی ہے کہ جو زیر زمین ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن یہ بھی سب جانتے ہیں کہ پوری عمارت کی پختگی کا اور اس کی مضبوطی کا دار و مدار جو ہے وہ تو در حقیقت بنیاد پر ہے، خواہ وہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ بنیاد اگر گہری ہے اور مضبوط ہے تو عمارت بھی مضبوط ہوگی اور اس کے اندر پائیداری ہوگی۔ لیکن چاہے اوپر آپ نے کتنا ہی عمدہ میٹیریل لگا دیا ہو اور کتنا ہی اسے سجا لیا ہو اور آرکیٹیکچرل بیوٹی اس میں پیدا کر لی ہو، اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور رہے گی۔ پھر یہ کہ اس بنیاد کا ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جو زمین سے اوپر نظر آتا ہے، جسے ہم پلنتھ کہتے ہیں، عام طور پر ہم اردو میں اسے کرسی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ عمارت کی کرسی ہے، وہ بھی در حقیقت بنیاد ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ زمین سے اوپر ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ اب جو میں مثال دے رہا ہوں اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو پہلی منزل ہے جسے انگریزی میں گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، اس گراؤنڈ فلور میں اس عمارت میں کوئی تعمیر نہیں ہے بلکہ صرف 4 ستون کھڑے ہیں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے جدید تعمیر کا یہ انداز ہے کہ گراؤنڈ فلور کو خالی رکھا جاتا ہے پارکنگ کے لیے، گاڑیاں کھڑی ہو سکیں، اور یہ کہ ساری عمارت جو ہے وہ اوپر جو بھی جس میں رہائش ہو یا یہ کہ آفیسز ہو وہ پھر اوپر کی منزلوں میں ہوتے ہیں۔ تو گراؤنڈ فلور پر کوئی تعمیر نہیں ہے، کوئی دیواریں نہیں ہیں، صرف 4 ستون کھڑے ہیں کہ جو اوپر کی 2 منزلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان 4 ستونوں پر پہلی ایک چھت آ جائے گی، اس چھت کے بعد پھر یہ ستون اوپر چلیں گے، اس لیے کہ انہی پر سارا لوڈ آئے گا دوسری چھت کا بھی، اس لیے کہ جو عمارت جو ہے کالمز پر کھڑی کی جاتی ہے اس میں پھر دیواریں جو ہے وہ لوڈ بیئرنگ نہیں ہوتی بلکہ سارا لوڈ جو ہے وہ انہی کالمز کے ذریعے سے بنیادوں تک منتقل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ دوسری منزل یا فرسٹ فلور جسے انگریزی میں کہیں گے، اس میں عمارت بھی ہے، دیواریں ہیں، لہذا وہ کالم نظر نہیں آ رہے ہیں۔
اس کے بعد دوسری چھت آ جائے گی، اسی طریقے سے پھر دیواریں جائیں گی اوپر، کالمز بھی ہوں گے لیکن نظر نہیں آئیں گے، پھر تیسری چھت آ جائے گی۔ تو یہ 3 منزلہ عمارت ہے کہ جس کا تصور ذہن میں اگر آپ پوری طریقے سے جما لیں تو اس کے ہر جز کے اعتبار سے دینی فرائض کا ایک حصہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ اس عمارت کی جو بنیاد ہے وہ بمنزلہ ایمان ہے۔ اسلام کی پوری عمارت، چاہے وہ اسلامی نظام ہو اور چاہے اسلام کا فرائض تصور دینی ہو، ان دونوں کی عمارت جو ہے وہ پوری کھڑی ہے اس بنیاد پر جس کا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، اتنی ہی اوپر کی عمارت جو ہے وہ مضبوط اور پائیدار ہوگی۔ پھر اس ایمان کے بھی 2 حصے ہیں۔ اصل حصہ جو ہے وہ ہے دل کے اندر، تصدیق بالقلب، یہ ہے اصل ایمان۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر بھی ہے، اور وہ ہے اقرار باللسان، زبان سے ماننا۔ زبان سے ہم مانتے ہیں اللہ کو، اس کی توحید کو، اس کے صفات کو، اس کے اسماء کو، ہم تسلیم کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اور ختم نبوت کو اور تکمیل رسالت کو، ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں بعث بعد الموت کو اور حشر و نشر کو، حساب کتاب کو، جزا و سزا کو، جنت اور دوزخ کو۔ ان تمام چیزوں کو ماننے کا جب زبان سے اقرار کیا جائے تو یہ ہے اقرار باللسان، لیکن یہ کہ جب ان چیزوں پر دل میں یقین قائم ہو جائے تو یہ ہے تصدیق بالقلب۔ چنانچہ آپ نے بھی یاد کیے ہوں گے وہ الفاظ ایمان مجمل کے، بچپن میں یقیناً آپ کو بھی اس کی تعلیم دی گئی ہوگی، اور اگر نہ دی گئی ہو، خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، تو کوئی عمر بھی انسان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ بہت دیر ہو گئی، ان کوتاہیوں کو اب بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے الفاظ اگر یاد نہیں ہیں تو اب یاد کیجئے۔ میں یہاں صرف ایمان مجمل کے الفاظ کا تذکرہ کر رہا ہوں چونکہ میری گفتگو میں اس مضمون کا حوالہ آ گیا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ 2 جو آخری حصہ ہے اس کا، 2 میں اصطلاحات آئی ہے، اس کی طرف توجہ میں نے دلائی ہے کہ ایمان مجموعہ ہے 2 چیزوں کا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق اور یقین۔ تو یہ 2 حصے ہوئے بنیاد کے، اور اس میں اصل جو بنیاد ہے وہ زیر زمین ہے جو نظر نہیں آتی، اسی طرح قلبی یقین ہے جو نظر نہیں آتا، وہ تو دل میں ہے۔ انسان کو خود تو محسوس ہو سکتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی دوسرا شخص طے نہیں کر سکتا کہ کسی اور شخص کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے کے بارے میں تو ہمیں سارا دار و مدار انحصار اس کے اقرار باللسان پہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال پہلا فرض جو ہے ہمارا دینی وہ یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی تحصیل کریں، اس ایمان کو حاصل کریں، اس میں یقین کی کیفیت پیدا کریں، اس میں اذعان کا رنگ گہرا کریں۔ اس ایمان کی جڑیں جتنی گہرائی میں نیچے اتریں گی اتنے ہی ہم بقیہ فرائض کو بھی صحیح طور سے ادا کر سکیں گے۔ اگر ہمارا ایمان صرف اقرار باللسان کے درجے میں رہا تو پھر ہمارا عمل بھی ہوگا، وہ عمل کی کیفیت ہوگی جو سورہ صف میں آئی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہمارا کہنا کچھ اور ہوگا، کرنا کچھ اور ہوگا۔ زبان سے حضور کی محبت اور صحابہ کرام اور صحابیات مطہرات ان کی محبت کے دعوے ہوں گے، عمل میں ہم پیروی کر رہے ہوں گے مغربی تہذیب کی، مغربی اقوام کی، ان کا اسوہ، ان کی سنت، ان کا طرز عمل، ان کا رہن سہن، ان چیزوں کو ہم اختیار کریں گے، جبکہ زبان سے دعوے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کے۔ دل میں تو کسی اور کی عظمت ہے، زبان پر کسی اور کے گن گائے جا رہے ہیں۔ مدح کی جائے گی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، لیکن پیروی کی جائے گی مغربی خاتون کی۔ یہ طرز عمل کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ایمان صرف زبان تک رہ گیا، دل میں نہیں اترا۔ اگر دل میں اتر جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر عمل کے اندر بھی یہ کیفیت نہیں رہے گی کہ قول اور عمل میں تضاد پایا جائے۔ لہذا پہلا فرض ہر مسلمان کا یہ ہے، خواہ وہ عورت ہو خواہ مرد، اس لیے کہ یہ ایمان تو دونوں کے لیے لازم ہے۔ قیامت میں تو اگر نجات ملے گی اور کامیابی ہوگی تو ایمان کی بدولت ہوگی۔ اگر یہ ایمان اتنا مضبوط اور اتنا گہرا اور اتنی اس کی وسعت ہوئی کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو براہ راست جنت کے اندر داخلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ انجام جو ہے نصیب فرمائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایمان بالکل اگر نہیں ہے تو پھر تو منافقین کی فہرست میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان اتنا کمزور ہے
کہ عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکا اور برائیوں کا پلڑا جو ہے بھلائیوں اور نیکیوں پر بھاری رہا تو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرمائے اور جو تھوڑا بہت ایمان بھی تھا، ایمان کی کوئی رمق بھی تھی، اس کے صدقے اور اس کے طفیل جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ لیکن اس چیز کے اوپر بھروسہ کر کے انسان کو عمل میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جہنم وہ شے نہیں ہے کہ جس کا ایک لمحہ بھی انسان کے لیے قابل برداشت ہو۔ بہرحال پہلا حکم جو ہے، اس کے لیے میں سورہ نساء کی ایک آیت بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی۔ یہ قابل توجہ ہے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ ایک ایمان وہ ہے کہ جو صرف اقرار باللسان والا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، گویا کہ خطاب ان سے کیا جا رہا ہے، اے ایمان کے دعوے دارو آمنو، ایمان لاؤ، یعنی ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور وہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ چنانچہ جو میں نے آیات آج تلاوت کی ہے، یہ سورہ احزاب کی 4 آیتیں میں نے شروع میں پڑھی ہیں، ان میں جو دوسری آیت ہے اس میں گویا کہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس ایمان کی سورس کیا ہے، یہ ایمان کہاں سے ملے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ کیا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ یہ ازواج مطہرات سے خطاب ہو رہا ہے بظاہر قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، لیکن حقیقت میں ازواج مطہرات سے خطاب ہو رہا ہے، اس میں بالواسطہ خطاب پوری امت مسلمہ کی خواتین سے ہے۔ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ ہیں تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن بہرحال مسلمان خواتین کا جو ان کی زندگی کا نسوانی پہلو ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت کے اندر اسوہ نہیں ہو سکتا۔ حضور مرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ ازواج مطہرات کے اسوے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں شامل کیا ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ سورہ احزاب ہی میں وہ آیت آئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اسوہ کاملہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت، سورہ احزاب میں اس کی طرف اشارہ کیا، اور چونکہ اس اسوے میں ایک اعتبار سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے جو ان کی اپنی مخصوص نسوانی زندگی ہے، اس کے لیے حضور کی شخصیت اسوہ نہیں بن سکتی، تو اس خلا کو پر کر دیا گیا اور اس میں ازواج مطہرات کو گویا کہ ان کے اسوے کو یہاں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمان خواتین کے لیے اسوہ کاملہ ازواج مطہرات کی زندگی ہے، تو ان سے خطاب کر کے گویا کہ تمام مسلمان خواتین کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرتی رہا کرو، تذکرہ کرتی رہا کرو، پڑھتی رہا کرو، اس کا ورد کرتی رہا کرو، ان چیزوں کا جو تمہارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے۔ یعنی یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، ازواج مطہرات کے حجروں میں وہی نازل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر ہوتے تھے اور وہی آتی تھی، پھر حضور اس وحی کو پڑھتے رہتے تھے۔ آپ خود جیسے کہ حکم ہوا ہے سورہ مزمل میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو شب باشی جو ہوتی تھی وہ ازواج مطہرات کے حجروں ہی میں ہوتی تھی، اور وہاں جب آپ رات کی نماز پڑھتے تھے، معاف کیجیے ذرا، ٹھیک ہے، جب آپ تہجد پڑھتے تھے اور اس میں آپ تلاوت فرماتے تھے ترتیل کے ساتھ قرآن حکیم کی، تو گویا کہ ازواج مطہرات کے جو حجرات ہیں وہ اس وقت منور ہو جاتے تھے نور قرآنی سے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں آیات اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ گویا کہ حکمت کا ایک موتی، اس اعتبار سے دونوں چیزوں کو لے آیا گیا۔ اگرچہ حکمت قرآن حکیم میں بھی ہے، لیکن یہاں آیات اللہ کیونکہ کہا گیا ہے علیحدہ، تو حکمت سے مراد حدیث ہوگی، حضور کے اقوال، حضور کے فرامین، حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو جوامع الکلم عطا فرمائے،
آپ کو جو فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی، ظاہر بات ہے کہ اس کا ظہور ہوتا تھا ازواج مطہرات کے گھروں میں. تو فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اس کو پڑھتی رہا کرو، یاد کرتی رہا کرو، اس کا تذکرہ کیا کرو، یاد کیا کرو. یہ چیز ہے در حقیقت کہ جو ایمان کو یقین کی شکل دینے والی ہے. اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کا مرحلہ طے ہوگا تو اس کا سورس، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. جتنا انسان تلاوت کرے گا، کوئی خاتون جس قدر تلاوت قرآن پر مداومت کرے گی، اتنا ہی ایمان حقیقی اس کے دل میں بڑھتا چلا جائے گا. تو گویا کہ جو پہلا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کا کہ وہ صحیح اور حقیقی، اور جس کو انگریزی میں کہا جائے گا لیونگ کنوکشن، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ، وہ ایمان جس میں حرارت ہو، جس میں قوت ہو، وہ ایمان کے جو انسان کو عمل پر پوری طریقے سے آمادہ کر دے، اس کے اندر آگ بھر دے جذبہ عمل کی، وہ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت، اس پر غور و فکر. جیسے کہ مولانا ظفر علی خان کا بڑا سادہ شعر ہے لیکن بہت ہی حکیمانہ شعر ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو پہلا کام یہی ہے. جیسے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، کہ وہ جب چکی پیستی تھی گھروں کے اندر ہی، آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں چکیاں ہوتی تھی اور گندم کو یا کسی اور جو بھی اناج ہوتا تھا اسے پیسا جاتا تھا، اور عام طور پر یہ خواتین جو ہے وہ کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی. تو حضرت فاطمہ جب چکی پیسا کرتی تھی اور ان کی گود میں حضرت حسن یا حضرت حسین ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ان کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہوتی تھی، اور اس کے یقیناً اثرات ہیں گہرے کے جو پڑھتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو فوراً اس کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام تو بالکل بیکار ہے، مہمل کام ہے، بچے کو کیا معلوم کہ کیا مجھے سنایا جا رہا ہے، میرے کان میں کیا الفاظ کہے گئے، ابھی تو اسے شعور حاصل نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ چونکہ یہ فعل وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہے، چاہے آج ہم اسے نہ سمجھ پائیں. کہیں نہ کہیں کوئی ٹیپ ہے جو اندر چل رہا ہے فطرت انسانی کے اندر، جس پر کہ یہ الفاظ مرتسم ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اثرات یقیناً پیدا ہوتے ہیں، ورنہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین نہ فرمائی ہوتی. تو اسی طریقے سے وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہو، چاہے دودھ پی رہا ہو یا ویسے ہی وہ لیٹا ہوا ہے، اور ماں چاہے اس وقت چکی پیس رہی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ جاری ہے تو اس کے اثرات تحت الشعور میں، اس بچے کے تحت الشعور میں یقیناً اس کے اثرات بیٹھتے چلے جائیں گے جو بعد کی زندگی میں ظاہر ہوں گے. بہرحال یہ تو اس کا دوسرا پہلو ہوا، لیکن اصل میں اس تلاوت قرآن کا جو مقصد ہے وہ خود اپنے ایمان اور یقین کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ کرنا ہے. یہ پہلا فرض وہ ہے کہ جس میں مرد اور عورت کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، یکساں ذمہ داری ہے ہر مسلمان مرد کی بھی، ہر مسلمان عورت کی بھی، کہ وہ ایمان حقیقی کی تحصیل کرے اور اپنے قلب میں یقین کی گہرائی اور گہرائی میں اضافے کے لیے مسلسل کوشاں رہے. اب آئیے دوبارہ اسی عمارت کے نقشے کو ذہن میں لائیے. اس ایمان کی بنیاد پر 4 ستون جو کھڑے ہیں، پہلی منزل جو میں نے عرض کیا تھا گراؤنڈ فلور، جس میں صرف 4 کالمز ہیں، 4 ستون ہیں. یہ 4 ستون ہیں 4 عبادات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ چاروں عبادتیں بھی ہر مسلمان پر فرض ہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. تھوڑا سا فرق ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، یعنی یہ کہ جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے مرد اور عورت کے مابین قطعاً کوئی فرق نہیں. ایمان کی تحصیل دونوں کی یکساں ذمہ داری، اور دونوں کے لیے حصول کا ذریعہ قرآن حکیم، یا یہ کہ احادیث نبویہ اور سیرت مطہرہ، سیرت نبی اور سیرت صحابہ اور سیر صحابیات کا مطالعہ، اس سے بھی یقیناً اس ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ جو ہے پیدا. حج یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. البتہ ان کے ضمن میں تھوڑا سا فرق ہے. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ مردوں پر نماز با جماعت فرض ہے اور اس کی تاکید ہے، انتہائی تاکید. اس کے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں. یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد،
کسی ایسے مسلمان کے لیے کہ جس کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو، زیادہ فاصلہ نہ ہو، میلوں چل کر جانا تو ظاہر بات ہے دن میں 5 مرتبہ ممکن نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو سواریاں بھی نہیں تھیں، کاریں نہیں تھیں، اور کوئی ذرائع نہیں تھے، لہذا لیکن جو شخص بھی کسی بھی اتنے فاصلے پر رہتا ہو کہ 5 وقت کے لیے 5 وقت اس کو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ممکن ہو اس کے لیے، تو یہاں تک فرمایا کہ اس کی نماز گھر میں ہوتی ہی نہیں۔ اگرچہ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن فضیلت والی نماز نہیں ہوتی، اس کا درجہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے برعکس عورتوں کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ ان کا نماز اپنے گھروں میں ادا کرنا مسجدوں میں ادا کرنے سے افضل ہے، گھر کے بھی صحن کی بجائے کسی دالان میں، دالان سے بھی بڑھ کر کسی کمرے میں، اور اس زمانے میں کمروں کے اندر پھر کوٹھڑیاں ہوتی تھیں، وہ چھوٹے بغلی کمرے، یعنی یوں کہ جتنا بھی وہ چھپ کر نماز ادا کرے بجائے کھلے میں نماز ادا کرنے کے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو لفظ عورت کے لیے لفظ عورت کہتی ہے اس شے کو ہے جسے چھپایا جائے، اسی لیے مستورات، مستور کہتے ہیں اس شے کو جو چھپی ہوئی ہو، تو ہمارے لیے تو یہ لفظ جو ہے یہ خود عنوانات ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ جو رجحان ہے وہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس بات کی طرف ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگرچہ نماز فرض ہے مسلمان مرد پر بھی مسلمان عورت پر بھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمان عورت کے لیے تھوڑا سا فرق یہ رکھا گیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، وہ کہیں زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے سے۔ اگرچہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بندش نہیں تھی، خواتین کی صفیں علیحدہ پیچھے بنا دی جاتی تھی، یہ بھی حکم تھا کہ وہ پہلے وہ نکل جائیں مسجد سے، پھر مرد جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے، یا آتے جاتے وہ دیواروں کے ساتھ ہو کر چلے، درمیان میں ہو کر، گلی کے درمیان میں ہو کر نہ چلے، یہ ساری باتیں بھی تھی ابتدائی زمانے میں۔ اور خاص طور پر ان نمازوں میں تو شمولیت کی تاکید بھی تھی کہ جن کے ساتھ خطبہ ہوتا تھا، جیسے کہ نماز جمعہ ہے اور نماز عیدین ہے، اس میں جو خطبے ہوتے ہیں تو یہ خطبے ہیں تعلیم کے لیے، تلقین کے لیے، نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے، اور چونکہ اس زمانے میں کوئی اور ذرائع تھے ہی نہیں، کوئی نہ آڈیو ٹیپس تھے، نہ ویڈیو ٹیپس تھے، نہ کچھ اور ذرائع موجود تھے کہ جن سے خواتین کی بھی تعلیم و تلقین کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے، لہذا وہ اگر خطبات میں حاضر ہوتی تھی تبھی انہیں دین کے احکام اور دین کی حکمتیں جو ہیں ان کا علم حاصل ہو سکتا تھا، تو اس کی تاکید کی گئی۔ بعد میں خاص طور پر فقہائے احناف نے اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اب ذرائع موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، مطبوعات ہیں، اور آج کل تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کے اندر بہت اضافہ ہو چکا ہے، تو وہ گھروں پر بیٹھ کر بھی دینی تعلیمات حاصل کر سکتی ہیں، تو خام خواہ نماز کے لیے، خواہ وہ جمعے اور عیدین ہی کی نماز ہو، اس کے لیے ان کا گھروں سے نکل کر جانا، جس میں ظاہر بات ہے کسی نہ کسی درجے میں اختلاط بھی ہو جائے گا، نامحرموں پر نگاہ پڑنے کے امکانات بھی پیدا ہوں گے، تو اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے فقہائے احناف نے۔ بہرحال اس وقت عرض یہ کرنا تھا کہ مثلا زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی، اور عورت کو آج کل جو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، یقیناً اگر شوہر ادا کر دے گا تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ شوہر ادا نہیں کرتا، اس مال کی زکوٰۃ کہ جو ملکیت ہے عورت کی، اس کا اپنا زیور ہے جو کہیں اسے بری میں دیا گیا تھا یا اس کے والدین نے جہیز میں دیا، یہ اس کی ملکیت ہے، اور اپنی اس ملکیت کی زکوٰۃ اگر وہ خود ادا نہیں کرے گی، شوہر ادا کر دے فوہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر شوہر بھی ادا نہ کرے اور وہ خود بھی ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پکڑی جائے گی، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی فرض ہے جو مسلمان مرد پر بھی مسلمان عورت پر بھی۔ حج کا معاملہ ہے، حج بھی فرض ہے مسلمان مرد پر بھی مسلمان عورت پر بھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حج کے سفر میں چونکہ طویل سفر ہے، اس میں متعدد راتیں بھی آتی ہیں، اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ محرم کے بغیر مسلمان عورت اگر فرض کیجئے کوئی ایسی مجبوری ہے، ویسے حج فرض ہے، مال اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر کوئی محرم ساتھ جانے والا نہیں ہے تو فرضیت بھی ساقط ہو جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہو گیا ان کالمز کے لیول پر بھی۔ جہاں تک پہلی بنیاد ہے ایمان کی تحصیل، وہ بالکل فرض برابر مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن اس کے بعد یہ چاروں ستون، یہ بھی مرد کے لیے بھی ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرائض ہے۔ البتہ ان کے ضمن میں عورتوں اور مردوں کے مابین تھوڑا تھوڑا سا فرق واقع ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آتی ہے پہلی منزل، پہلی چھت۔ یہ پہلی چھت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت ہر معاملے میں، دین کا ہر حکم واجب التعمیل۔
اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جس شے کو اس نے حرام قرار دے دیا، شراب حرام ہے، مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ سور اور مردار حرام ہے، مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ تو جو جو احکام بھی آئے ہیں، جو جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، ان سب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرنا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ خواتین کے لیے ایک اضافی حکم ہے، اور وہ اضافی حکم ہے ستر اور حجاب اور پردے کا حکم۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، ویسے تو اگرچہ قرآن حکیم میں جہاں یہ آیات آتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وہاں مردوں سے بھی خطاب ہے، عورتوں سے بھی خطاب ہے، یہ گویا کہ ذمہ داری دونوں کی ہے۔ لیکن اس انسانی زندگی کا معمول جو ہے، جس طور سے جو ناگزیر چیزیں ہیں، اس میں ظاہر بات ہے کہ مردوں کا معاملہ جو ہے وہ اس درجے کی پابندی کا نہیں ہے جتنا کہ خواتین کی پابندی کا ہے۔ حجاب کا جو حکم ہے وہ عورتوں کو دیا گیا ہے، وہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد باہر نکلیں گے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں کام کاج کرنا ہے، معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، یا ملک اور قوم کی دفاعی ذمہ داریاں ہیں جو خاص ایکسکلوسیولی مردوں کی ذمہ ڈالی گئی ہے۔ اس اعتبار سے ان کا چلنا پھرنا، ان کا باہر جانا، تو یہاں یہ کہ پردے کا حکم جو ہے وہ عورت کو ہے، مرد کو نہیں ہے۔ مرد کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے، حتی الامکان محرم پر نگاہ، نامحرم پر نگاہ نہ پڑے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ پردہ جسے کہا گیا ہے اس کا تو خطاب خواتین سے ہے کہ تم جب اگر باہر نکلنا ہو تو اے نبی کہہ دیجئے مسلمان مردوں، مسلمان اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں۔ یہ جو حجاب کا حکم دیا گیا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ خواتین کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ستر کا معاملہ بھی ہے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کا معاملہ، عورت کا بھی ستر ہے، مرد کا بھی ستر ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ عورت کا ستر جو ہے وہ زیادہ ہے، اسے اپنے جسم کو زیادہ ڈھانک کر رکھنا ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ اور پاؤں جو ہیں، ہاتھ ٹخنوں سے آگے اور پاؤں، ہاتھ جو ہے یہ کلائی سے آگے اور پیر جو ہے ٹخنوں سے نیچے، بس صرف یہ ہے کہ جو نظر آنے چاہیے، اس کے سوا عورت کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ کل کا کل عورت ہے، کل کا کل ستر ہے۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لفظ ہی وہ ہے، عورت کہتے ہیں اس شے کو جس کو چھپایا جانا مقصود ہو، جس کو ڈھک کر رکھنا، جسے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہو۔ ستر کہتے ہی اسے مستورات کا لفظ بنا ہے، جسے چھپایا جائے۔ تو ستر اور حجاب کے احکام، اور آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان عورت کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ سب سے بڑی جو ہے دین کے حکم پر عمل کرنے میں جو دقت پیش آتی ہے آج مسلمان خاتون کو، وہ اس معاملے میں ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے معاشرے کا ایک خاص رنگ ہے، معاشرے کا ایک خاص انداز ہے، مغربی تہذیب کا چلن ہے، ہمارے اوپر اس تہذیب کا غلبہ ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انسان کا دین کے اوپر عمل پیرا ہونا واقعتاً آسان کام نہیں، لیکن اس کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ جہاں جس کام کے لیے دقت زیادہ ہو اتنا ہی پھر اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے خطاب کر کے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جتنا عمل تم کرتے ہو اس کا 10واں حصہ بھی کسی مسلمان نے اس وقت عمل کر لیا تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حالات جو ہیں وہ نہایت نامساعد اور ناموافق ہوں گے۔ اس اعتبار سے جتنی بھی اس ضمن میں انسان مخالفت برداشت کرے یا طنز اور استہزاء کا ہدف بن جائے کہ یہ بڑی دقیانوس خواتین ہیں، یہ بڑے پرانے خیال کے لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، اس طرح سے اگر پھپتیاں چست کی جائیں اور اس کو جھیلا جائے، برداشت کیا جائے خندہ پیشانی کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہوئے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان خاتون پر جو ستر اور حجاب کے شرعی احکام پر عمل پیرا ہو، اگر اس کی اپنی ہمجولیاں اور اس کے ہم جلیس اور جو اس معاشرے کی دوسری خواتین ہیں وہ اگر فکرے چست کریں اور پھپتیاں کہیں تو اس پر صبر کریں، بلکہ دعا کریں کہ پروردگار ان کو ہدایت دے، ان کو معاف فرما دے، انہیں معلوم نہیں ہے، ان پر ابھی حقیقت منکشف نہیں ہوئی ہے کہ تیرا حکم کیا ہے، یا انہیں ابھی اتنا ایمان اور یقین نصیب نہیں ہوا ہے کہ تیرے احکام پر عمل کر سکے، لہذا بجائے اس کے کہ اس سے انسان کے اندر ملال اور انتقامی جذبات پیدا ہو، ان کے لیے دعائے خیر انسان کرے۔ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلی عمارت جو ہے، عمارت کی پہلی منزل جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے وہ مشترک ہے، بالکل یکساں، ایمان حاصل کرو، یہ ہر مسلمان کا حکم کے لیے حکم ہے، ہر عورت کے لیے حکم ہے، ہر مرد کے لیے حکم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔
تھوڑا سا فرق جو میں نے عرض کر دیا وہ اسی اعتبار سے، وہ حجاب اور ستر اور ایک مخلوط معاشرہ چونکہ اسلام کا نہیں ہے، اس کے پہلو سے وہ چیزیں نماز میں بھی، حج کے ضمن میں بھی آ گئی. باقی روزہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بابین. اس کے بعد اللہ کے تمام احکام کی اطاعت، پیروی کرنا، شریعت کے ہر حکم پر چلنا مسلمان مرد کے ذمے بھی ہے، مسلمان عورت کے ذمے بھی ہے. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جہاد آج کے دور میں اس سطح پر حلال ذریعے سے معاش کا کمانا اور حاصل کرنا، جو کہ اس معاشرے میں جبکہ حرام جو ہے عام ہو چکا ہے، بہت مشکل ہے. واقعہ یہ ہے کہ روکھی سوکھی بھی انسان کو اگر حلال کے ذریعے سے مل جائے تو آج غنیمت ہے. اس اعتبار سے جہاد اکبر جو ہے مسلمان مردوں کا، وہ ہوگا اپنی معاش کو جائز ذرائع تک محدود رکھنا، کسی حرام شے کا ارتکاب نہ کرنا اپنے معاش کے معاملے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کمائی میں، اپنے پروفیشن. اور عورتوں کے لیے سب سے بڑا جہاد اس لیول پر کیا ہے کہ وہ ستر اور حجاب کے احکام پر عمل کریں. جو پردہ شرعی پردہ ہے اس کو نافذ کریں اپنے گھر کے اندر، اپنی ذات کے اوپر، اس کی پوری بنیں. اب اس سے اوپر آئیے تو دوسری منزل جو ہے اس فرائض دینی کی، اس عمارت کی، وہ ہے دوسروں کو تبلیغ کرنا. خود اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا، یہ تو پہلی منزل کی چھت ہو گئی، لیکن اب دوسروں کو بھی یہ بات پہنچانی ہے. یہ کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا، انہیں حکم دیتا رہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچاؤ جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض تم سے کوتاہی ہوئی تو گویا کہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اس اعتبار سے یہ در حقیقت فریضہ نبوت ہے. لیکن ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر آ گئی ہے بحیثیت مجموعی. اب وہ فریضہ تبلیغ امت کو ادا کرنا ہے، اور یہ فریضہ اس درجے اہم ہے کہ نوع انسانی کے ایک ایک فرد تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے فرمایا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بن جائیں تم پر، حجت قائم کریں تم پر، اور تم گواہ بنو اور حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو یہ جو فریضہ ہے امت کا، دین کی تبلیغ، دین کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ کا پیغام پوری نوع انسانی تک پہنچا دینا، یہ ہے امت کی بحیثیت مجموعی ذمہ داری. اب اس کے اپنے کچھ اس کی تفاصیل ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ امت خود چونکہ برگشتہ ہو چکی دین سے، اسے دین کی طرف راغب کرنا ہے، تاکہ امت کے اندر سے ایک جماعت واقعتاً ایسے لوگوں پر مشتمل بن جائے کہ جو اپنا تن من دھن اس کام کے لیے وقف کر دیں. اس لیے کہ جب تک ایک ایسی اجتماعی قوت وجود میں نہیں آئے گی، اتنے بڑے پیمانے پر دین کی تبلیغ کا اہتمام نہیں ہو سکتا. اس کے پھر کچھ اور اصول بھی ہیں کہ اس دین کی تبلیغ کا بھی پہلا دائرہ جو ہے وہ انسان کا اپنا قریب ترین ماحول ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، آگ سے. گویا کہ پہلی ذمہ داری ان کی ہے. پھر اس سے آگے وانذر عشیرتک الاقربین جیسے فرمایا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. اس سے آگے جو ہے پوری نوع انسانی تک بھی پیغام پہنچانا ہے. اور یہ ذمہ داری بھی مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے. البتہ یہاں وہ فرق و تفاوت ذرا اور نمایاں ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ کار جو ہے اس تبلیغ کے ضمن میں، اس کی ذمہ داری عام لوگوں تک دعوت دین پہنچانے کی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنی اولاد، اپنے بچے، یہ گویا کہ پہلی ذمہ داری ہے عورتوں کی. اس لیے کہ وہ ان کی گودوں میں پرورش پا رہے ہیں، اور اصل تعلیم و تربیت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ماں کی گود میں ملتی ہے. جو جذبات ماں اپنی اس عہد طفولیت جو بچوں کا ہے، جو اس زمانے میں جو اپنی اولاد کے اندر جو جذبات پیدا کر دیتی ہیں مائیں، وہ جذبات ہے کہ جو پوری زندگی میں وہ رخ کو معین کر دیتی ہیں اولاد کے، اور پھر اسی رخ پر اولاد جو ہے آگے بڑھتی ہے. اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے پھول رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے کھلے کہ حضرت فاطمہ، جیسا کہ وہ میں شعر آپ کو سنا چکا ہوں، چکی بھی پیستی تھی تو بچے گود میں ہوتے تھے اور وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی. ان کا اپنا تقویٰ جو ہے
ان کا اپنا ایمان ان کے دودھ کے ذریعے سے بچوں کے وجود کے اندر سرایت کر گیا۔ تو اس اعتبار سے پہلی ذمہ داری مسلمان خاتون کی اپنی اولاد، اپنے محرم مرد بھائی ہیں، والد ہیں، اپنے چچا ہیں، اپنے ماموں ہیں، یہ جتنے بھی محرم مرد ہیں ان تک بات کو پہنچانا، اور سب سے بڑھ کر اپنا شوہر، اس لیے کہ زندگی جو ہے ان دونوں کی، شوہر اور بیوی کی، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے انہیں منسلک کر دیا ہے، ایک دوسرے کے جو بھی کیفیات ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو شوہر اگر دین کے راستے پر نہیں ہوگا تو عورت کے لیے بھی دین کے راستے پر چلنا بہت مشکل بلکہ محال ہو جائے گا۔ تو گویا کہ سب سے پہلا مرحلہ تو اسے یہی سر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسے شوہر دیے ہوں، کیا ہی کہہ دیں، نور لنا نور، کہ ان کا اپنا دینی جذبہ ہو، وہ خود اللہ کے راہ کے راہی ہوں اور بلکہ مجاہد ہوں، تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو مسلمان عورت کو ملی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، ایسا بھی ہوا ہے، بعض خواتین پہلے ایمان لے آئی تھی، پھر ان کی دعوت و تبلیغ سے ان کے شوہر بھی ایمان لے آئے، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ کہ اپنے شوہروں کو دین کی طرف راغب کرنا، اگر فرض کیجئے وہ دیندار ہیں لیکن ان کا تصور فرائض دینی جو ہے وہ ناقص ہے، نامکمل ہے، وہ صرف نماز روزے کی فرضیت کو تو جانتے ہیں لیکن اس سے آگے کی ذمہ داریاں، دین کی تبلیغ کی ذمہ داری، اور تیسری منزل جس کے بارے میں ابھی میں بات کروں گا، اس کی ذمہ داری کا انہیں احساس ہی نہیں ہے، تو اگر ایک خاتون اپنے شوہر کو بھی مجاہد بنا دے، اللہ کے دین کا سپاہی بنا دے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے اس کے لیے۔ حضرت علی سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی، ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی، اس لیے کہ عرب کا اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی رہن سہن کا معیار تھا، سب سے بڑی دولت ان کی اونٹ ہوتے تھے، اور سرخ رنگ کے اونٹ انہیں بہت زیادہ پسند تھے، محبوب تھے، تو فرمایا حضور نے اسی سے تشبیہ دی ہے کہ سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے۔ تو عورتوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا دائرہ جو ہے سب سے پہلے اپنا گھر، اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنے محرم مرد، باپ ہیں۔ آج کل خاص طور پر یہ نقشہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف دینی تحریکوں کے زیر اثر آ کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو دین کی طرف راغب ہو گئی، لیکن یہ کہ ان کے والدین، یہاں تک کہ دادا دادی جو بالکل خالص جو ہے مغربی تہذیب کے اندر لگے ہوئے، انگریزی دور میں پروان چڑھے اور وہیں انہوں نے تعلیم پائی، اس کے اثرات ان میں گہرے ہیں، تو ان کا رنگ جو ہے بڑا نقشہ مختلف نظر آتا ہے، تو وہ لوگ اپنے ہی بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو دین کی طرف بلائیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مریم میں، اپنے والد کو دعوت دی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو صحیح راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ یہی کام جو ہے ہر مسلمان خاتون، مسلمان لڑکی اپنے والدین کے بارے میں دادا دادی سے خطاب کر سکتی ہے اسی انداز میں۔ تو یہ دائرہ ہے دعوت و تبلیغ کا۔ اس سے آگے بڑھ کر مسلمان خواتین کے اندر، ان کے اندر بھی کوئی حلقے قائم ہو، درس و تدریس کے معاملات ہو رہے ہوں، مردوں تک اور نامحرموں تک وہ بات کرنا جو ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے محرم مردوں، اپنے گھر کی خواتین، اپنی رشتہ دار خواتین، اس سے آگے خواتین کے درجے میں ظاہر بات ہے کہ عام بھی خواتین تک دین کی دعوت کو پہنچانا، اجتماعات ہو، درس قرآن کی محفلیں ہوں، ان سے ملاقات بھی کی جائے، انہیں لٹریچر بھی دیا جائے، انہیں آج کل جو ذریعہ بن گیا ہے ابلاغ اور تبلیغ کا، یہ کیسٹس ہیں وہ پہنچائے جائیں، ان کو بلایا جائے، چائے کی دعوت ہو اور اس میں کوئی کیسٹ سنوا دیا جائے یا کوئی آڈیو دکھوا دیا جائے جس سے کہ دین کا کوئی پیغام ان خواتین کے سامنے آ جائے۔ تو یہ جتنے طور طریقے ہیں، لیکن خواتین کی ذمہ داریاں خواتین کے دائرے میں رہنی چاہیے، اور اس میں بھی ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ جو ان کے اصل بنیادی فرائض ہیں ان کی کاسٹ پر نہ ہو۔ ایک ماں اولاد کی تربیت سے غافل ہو کر اور اگر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا وقت صرف کرتی ہے تو یہ گویا کہ گھاٹے کا سودا ہے۔ الاول فالاول، الاقرب فالاقرب، اس کے اندر تدریج کا سامنے رہنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش، اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھنا، یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے۔
اس میں سے جتنا وقت نکال سکے مزید، وہ جتنے بھی حلقے تک خواتین میں کام کریں ان کے حلقے قائم ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ توازن برقرار رکھنا ضروری ہے کہ کہیں وہ جو پہلے فرائض ہیں ان سے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اس میں تقصیر نہ ہو، اس کی قیمت پر، اس کی کاسٹ پر یہ مزید تبلیغ نہ ہو، اس لیے کہ اس میں انہیں اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب اس سے آگے چلیے تو تیسری منزل ہے اقامت دین۔ اقامت دین کے لیے جہاد، قتال، دشمنان دین کے ساتھ سربراہ ہو کر اور ان کے ساتھ جنگ کرنا، اور اس معاملے میں اپنی جان، مال، تن، من، دھن لگا دینا دین کو غالب کرنے کے لیے، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے، سربلند ہو جائے، اللہ کا جھنڈا بلند ہو، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کی شریعت اور قانون نافذ ہو جائے، اللہ نے جو نظام عدل اجتماعی دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اسے نافذ کیا جائے۔ اب یہ دوسری ذمہ داری ہے، یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں البتہ یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں خواتین کا حصہ صرف بالواسطہ ہے، اس میں خواتین کی ذمہ داری بالواسطہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، اپنے محرم مردوں کو اس کام پر آمادہ کرنا، یہ جذبہ ان میں پیدا کرنا، اپنی اولاد کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا، انہیں دین کا سپاہی اور مجاہد بنا دینا، براہ راست اس قسم کے کاموں میں میدان میں باہر آ کر کوئی بوجھ اپنے سر لے لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایک غلطی ہے کہ جس کا ارتکاب بعض دینی تحریکیں کر رہی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ خواتین کو اگرچہ اس کے لیے ایک دلیل مجبوری کی پیش کی جا رہی ہے کہ کیا کیا جائے، دوسری قوتیں ہیں جو الحاد کی اور اباحیت پسند جو لوگ ہیں ان کی خواتین میدان میں آئی ہیں اور وہ جلوس بھی نکالتی ہیں اور وہ یہ بھی کرتی ہیں اور وہ میدان میں آ گئی ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے ہمیں بھی اپنی خواتین کو باہر نکالنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جو لوگ جو تحریکیں دین کے لیے اس وقت کام کر رہی ہیں انہوں نے انہی کے طور طریقوں کو اختیار کر لیا ہے، اور سب سے بڑا ٹریپ جس میں وہ پھنس گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انتخابات کے طریقے کو انہوں نے یہ سمجھا ہے اپنی غلط فہمی میں کہ شاید اس میں حصہ لے کر ہم اپنے اپنے ملکوں میں اسلامی نظام قائم کر سکیں گے، اور چونکہ انتخابات میں ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کا ایک ووٹ ہے، ایک عورت کا بھی ایک ووٹ ہے، ایک مرد کا بھی ایک ووٹ ہے، اور فیصلہ کل معاملہ جو ہے ووٹوں کی گنتی سے ہے، جس کے ووٹ چند ووٹ بھی اگر زیادہ ہو گئے وہ جیت جائے گا، اور جس کے چند ووٹ کم رہ گئے وہ ہار جائے گا۔ لہذا اب ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے، تو خواتین جو ہیں وہ گھروں میں جاتی ہیں، کینویسنگ کرتی ہیں، خواتین سے ملنے کے لیے اجنبی گھروں میں جانا پڑتا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ در حقیقت بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ اس راستے سے نہ تو دین کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ ابھی ایک اگرچہ ہوئی ہے صورتحال کہ الجزائر کے اندر کچھ الیکشن میں جو دینی جماعت ہے اور دینی جذبہ رکھنے والے لوگ انہیں اکثریت حاصل ہوئی، لیکن دیکھ لیا ہے کہ اس کے آگے بھی روڈ بلاک آ گیا، اور اس کے آگے بھی جو ہے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، اور اب وہی مرحلہ وہاں پیدا ہو چکا ہے کہ اگر تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں لوگ آئیں، اور ظاہر بات ہے وہاں فوج کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور اس کا مقابلہ کریں اور جانے دیں تو شاید کوئی راستہ نکلے، ورنہ یہ ہے کہ اس کی صورتحال گویا کہ الیکشن کے ذریعے سے دین کے آنے کی جو امید کوئی پیدا ہوئی تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ ویسے بھی ہمیں نہیں معلوم وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں شاید کوئی بگ لینڈ ہولڈنگز نہیں ہے، بڑی جاگیرداریاں نہیں ہیں، پھر یہ کہ مذہبی فرقے نہیں ہیں۔ میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں تو مذہبی فرقے ہیں، اور ہر فرقے کی اپنی سیاسی جماعت ہے، یہ بریلویوں کی جماعت ہے، یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ اب ان کے ظاہر بات ہے کہ ووٹ تقسیم ہوتے ہیں، دین کا نام پر ووٹ دینے والے بھی منقسم ہو جاتے ہیں، کچھ کسی ایک کی طرف چلے گئے، کچھ کسی ایک کی طرف چلے گئے، لہذا وہی جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی حد تک تو بالکل قطعی بات ہے کہ وہاں کوئی کام جو ہے دین کو غالب کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی الیکشن کے ذریعے سے، اس راستے ہی کو اختیار کرنا بنیادی غلطی ہے۔ اب اس غلطی پر پھر مزید غلطی کا ارتکاب جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ اب ہماری نوجوان بچیاں جاتی ہیں، چاہے وہ برقعے میں جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کے ہاں وہ بے پردگی نہیں ہے، لیکن غیر محرم گھروں کے اندر اس طریقے سے جانا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ بغیر کسی ناگزیر ضرورت کے کسی مسلمان عورت کا گھر سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ جو آیتیں میں نے آج پڑھی تھی اس میں سے پہلی آیت یہ تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، قرار پکڑو اپنے گھروں کے اندر، تمہاری جگہ جو ہے وہ تمہارے گھر ہے، یہ چار دیواری کے اندر تمہارا دائرہ کار ہے، تمہاری اصل ذمہ داریاں گھر سے باہر نہیں ہے، گھر کے اندر ہیں۔
تمہارا سب سے بڑا اور سب سے اہم فرض جو ہے وہ اولاد کی پرورش ہے. گھر میں اپنے شوہروں کے لیے ایک بہت پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ یکسو ہو کر اپنی جو کٹھن ذمہ داریاں ہیں، زندگی کے جو فرائض ہیں، ان کو ادا کر سکے. اور اگر اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا ہو کہ وہ اللہ کے دین کے سپاہی ہو، تو گویا کہ ایک مسلمان عورت جب اپنے شوہر کو گھریلو ذمہ داریوں سے زیادہ بری کرتی ہے، اس کا کم سے کم وقت جو ہے ان گھریلو ذمہ داریوں میں صرف کراتی ہے، تو گویا کہ اس نے بالواسطہ طور پر کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس جد و جہد میں اس کا حصہ ہے. اس کا شوہر اگر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، تو در حقیقت اس کے اندر حصہ خود بخود اس کی بیوی کا، اگر وہ اس میں تعاون کر رہی ہے اور اپنے بھی بعض حقوق جو ہے اس میں ایثار کر رہی ہے، اس میں کمی کو گوارا کر رہی ہے، تو یہ گویا کہ اس کا حصہ ہے اس جد و جہد کے اندر. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میدان میں باہر نکلنا اور یہ جو بھی کچھ اب اس سیاسی طریقہ کار کی وجہ سے کرنا ناگزیر نظر آ رہا ہے، جسے کہ ناگزیر برائی کے طور پر بعض لوگوں نے ذہن تسلیم کر لیا ہے، تو یہ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ ایک ایسی ذمہ داری کو اپنے سر پر لے لینے کے نتیجے میں یہ غلطی ہو رہی ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے ان پر نہیں ڈالی ہے. اس معاملے میں البتہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ جہاں تک تو ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے، توحید پر استقامت کا مسئلہ ہے، اس میں تو مسلمان خواتین نے بھی جانیں دی ہیں، جس کا کہ ذکر ہے سیرت مطہرہ کے اندر بھی اور سیرت صحابہ میں آپ کو واقعات مل جائیں گے کہ مکہ مکرمہ میں جہاں کے مسلمان کمزور تھے اور ابھی ابتدائی دور تھا، اور اس میں جو لوگ خاص طور پر غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، انہیں کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی، تو ابو جہل نے ایک میاں بیوی دونوں جوڑا جو ہے ان دونوں کو اس نے شہید کیا ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے جان دے دی. استقامت، توحید پر استقامت. اس لیے کہ ابو جہل یہ کہہ رہا تھا کہ مانو میرے اس بت کو بھی، تسلیم کرو کہ اس کے اندر بھی کوئی الوہیت ہے، کوئی خدائی ہے. تو جہاں تک توحید پر استقامت ہے اس میں مسلمان مرد مسلمان عورت برابر ہے، انہوں نے جان دے دی ہے. پھر توحید پر قائم رہنے کے لیے، دین پر خود قائم رہنے کے لیے ہجرت بھی کی ہے، مسلمان مردوں نے بھی کی ہے، مسلمان خواتین نے بھی کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے، تو ان کی جو عقد میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے. اسی طریقے سے ام حبیبہ، وہ ایک مسلمان کے عقد میں تھی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے. تو مسلمان خواتین نے بھی ہجرت کی ہے. چنانچہ وہ آیت مبارکہ بھی میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سورہ آل عمران میں آئی ہے. وہاں ایک بڑی عظیم دعا نقل کی گئی ہے جو اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان اللہ نے فرمایا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تو یہاں فرمایا گیا کہ جو بھی مسلمان مردوں اور عورتوں نے دعائیں کی ہے، اللہ نے ان کے دعاؤں کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ میں کسی کے بھی اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. اور یہ مرد اور عورت کا فرق تو ہم نے تمہارے مابین اپنی حکمت کے تحت بنایا ہے، اسی سے نسل انسانی کو آگے چلانا ہے، ورنہ تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو. آخر نوع انسانی ہی کہ یہ دو صنف جو ہے یہ دونوں جن سے ہیں، لیکن نوع تو ایک ہی ہے، وہ نوع انسانی ہے. بعضکم من بعض. پھر فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم. اب یہ تمام افعال وہ ہیں کہ جن میں مسلمان خواتین بھی برابر کی شریک رہی مسلمان مردوں کے ساتھ، ہجرت بھی کی، گھروں سے نکالے گئے، ایذائیں پہنچائی گئی، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. اور بعض ابتدائی مراحل میں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں مسلمان خواتین نے جنگ کے اندر بھی حصہ لیا، جیسے غزوہ احد کا معاملہ ہے. لیکن وہ میں ابھی آپ سے اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں اس کی صورتحال کیا تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک یہ پہلے ابتدائی مراحل ہے، ہجرت ہے اور ایذا پہنچانے کا معاملہ ہے جو مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو برداشت کرنا پڑا، انہوں نے صبر کیا. یہ ذمہ داری جو ہے یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا خود اسلام پر قائم رہنے کے لیے ذمہ داری ہے. استقامت، قائم رہو دین پر، توحید پر، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں. تو مکی دور میں تو یہ معاملہ ہمیں بالکل صاف نظر آتا ہے کہ اس اعتبار سے مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں.
پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تک حجاب کے عمل نہیں ہوئے تھے، اس اعتبار سے وہ معاشرہ بھی تقریباً آج کے معاشرے کی طرح کا ایک مخلوط معاشرہ تھا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور مسلمانوں کو ایسا ماحول میسر آ گیا کہ ان کے اپنے اصول اور ان کے اپنے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ انہیں نافذ کر سکے، اس کے بعد نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے بھی 8 مہمیں باہر بھیجی ہیں، چھاپا مار دستے، جن میں سے بعض میں آپ خود بھی شریک ہوئے، لیکن کسی دستے میں کسی خاتون کی شرکت ثابت نہیں۔ پھر سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر، اور غزوہ بدر میں 313 صحابہ گئے ہیں، مرد گئے ہیں، کوئی عورت اس قافلے میں شریک نہیں تھی۔ اس سے خود بخود معین ہو جاتا یہ ذمہ داری جو ہے یہ اصلاً مردوں پر ہے، خواتین پر نہیں ہے۔ صرف ایک استثناء ہمیں ملتا ہے، اور وہ استثناء ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد کی ایک تو انتہائی ہنگامی صورتحال تھی، اتنا بڑا معاملہ ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، یوں سمجھیے کہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت کی کیفیت تھی۔ پھر یہ کہ احد جو ہے بالکل قریب تھا مدینہ منورہ سے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان خواتین ابتداءً نکلی ہو جنگ میں حصہ لینے کے لیے، لشکر کے ساتھ نہیں تھی، لیکن جب وہ حادثہ پیش آ گیا، جب بہت بڑی تباہی ہوئی، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، اور گویا کہ ایک طرح سے شکست ہو گئی تھی عارضی طور پر، جب اس کی خبریں مدینے میں پہنچی ہیں اور یہاں تک بھی افواہ پہنچ گئی کہ حضور بھی شہید کر دیے گئے، تب وہ دیوانہ وار، اب یہ ایمرجنسی کی ایک صورت ہے، اس پر عام حالات میں قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ بالکل ایک ہنگامی صورتحال تھی جس میں کہ وہ کچھ خواتین آئی ہیں اور پھر انہوں نے میدان جنگ میں آ کر زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی ہے، پانی پلائے ہیں، اور بھی جو بھی کچھ خواتین حصہ لے سکتی ہیں، لیکن اس کو بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اولاً اس لیے کہ یہ معاملہ خالص ہنگامی ایمرجنسی کی صورتحال کا تھا۔ یہ ایمرجنسی اب بھی اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ کسی مسلمان ملک کے اوپر کہیں حملہ ہو جائے، اور پھر اگر ایک ایک گلی کے اندر دفاع کیا جائے، گھر گھر کو اگر مورچہ بنایا جائے، تو یقیناً اس وقت مسلمان خواتین کو بھی حصہ لینا ہوگا، اور یقیناً اس کے لیے مسلمان خواتین کو بھی ٹرین کیا جائے، تو اس میں ہرگز کوئی قباحت والی بات نہیں، ان کو بھی اس تعلیم دے دینی چاہیے کہ ایسے کسی ہنگامی صورتحال میں وہ اپنی دفاع کر سکے، بلکہ ملکی دفاع کے اندر بھی اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ادا کر سکے، لیکن ان کو عام حالات جو ہے اس پر اس کا انطباق نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر بھی وہ بات موجود ہے کہ غزوہ احد ہوا ہے سن 3 ہجری میں، اور حجاب کے احکام نازل ہوئے سن 5 یا 6 ہجری میں جا کر، اس اعتبار سے اس وقت تک پردے کے احکام آئے ہی نہیں تھے، لہذا ہمیں ہمیشہ سیرت کے واقعات سے استشہاد کرتے ہوئے یا حدیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے، اس لیے کہ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مسلمان شراب بھی پیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے شراب کے نشے میں غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا حکم جو آیا ہے وہ یہ کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے مسلمانوں جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہارا وہ نشہ جو ہے وہ اتر جائے اور تم جانو جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو شعور کے ساتھ کہہ سکو، تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نشے کی حالت میں تو پتہ نہیں تم کیا کہو گے، کہنا کیا چاہ رہے ہو اور زبان سے نکل کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ہمیشہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جس واقعے سے استشہاد کیا جا رہا ہے، وہ واقعہ کب کا ہے، آیا کسی خاص حکم کے نزول سے پہلے کا یا اس کے بعد کا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ چونکہ سن 5 یا 6 میں یہ حجاب کے احکام آ گئے تھے، سورہ نور اور سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی، تو اس کے بعد ہوا ہے غزوہ خیبر، یہ سن 7 ہجری میں ہوا ہے، اور غزوہ خیبر کے ضمن کا یہ واقعہ جو ہے یہ موجود ہے حدیث کے اندر، جس کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت حشرج ابن زیاد اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، یہ دادی جو ہے یہ صحابیاں ہیں، کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 دیگر خواتین کے ہمراہ باہر نکلی، جن میں چھٹی وہ خود تھی، کل 6 خواتین، جن میں سے ایک حضرت حشرج ابن زیاد کی دادی ہے اور 5 اور۔ وہ کہتی ہیں کہ جب حضور کو ہمارے نکلنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں بلوایا، جب ہم حاضر ہوئی تو آپ کو غضبناک پایا، آپ غضبناک ہوئے، آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، آپ نے پوچھا تم کس کے ساتھ نکلی ہو اور کس کی اجازت سے نکلی ہو؟
ہم نے عرض کیا ہم اون کاٹیں گی اور کچھ اللہ کی راہ میں کام کریں گی، ہمارے پاس کچھ مرہم پٹی کا سامان بھی ہے، ہم مجاہدین کو تیر پکڑا دیں گی، انہیں ستو گھول کر پلا دیں گی۔ آپ نے فرمایا اٹھو اور واپس چلی جاؤ۔ پھر جب اللہ نے خیبر فتح کرا دیا تو حضور اکرم نے مال غنیمت میں سے ہمارے لیے بھی مردوں کی طرح حصہ نکالا۔ یہ دیکھیے حضور کے طرز عمل میں ایک طرف یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، انہیں ساتھ لے جانے سے انکار کیا، حکم دے دیا واپس چلی جاؤ، لیکن ان کا جو جذبہ تھا وہ حضور کی نگاہ میں تھا کہ آخر وہ نکلی تھی تو خیر کے جذبے سے، نیک نیتی سے، دین کے کام کے لیے، اس کی وجہ سے حضور نے مال غنیمت میں سے ان کا حصہ نکالا۔ تو حضرت حشرت یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی اماں سے پوچھا کہ دادی اماں کیا ملا تھا آپ کو اس مال غنیمت میں سے، کیا چیز ملی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ کھجوریں تھی کہ جو حضور نے ہمیں بھی دی تھی مال غنیمت میں سے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سارا استدلال جو کیا جاتا ہے کہ مسلمان خواتین نے جنگوں میں بھی حصہ لیا اور صحابیات نے حصہ لیا، اور اس کی بنا پر جو ہے اب الیکشن کے لیے مسلمان لڑکیاں کارکن خواتین جائیں، گھروں گھروں میں جائیں، پھریں، کینویسنگ کریں، اور یہ سارے کام جو ہے ان کو کرنے پڑیں گے، تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بناء فاسد علی الفاسد ہے، نہ اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر واقعتاً وہی قتال والی صورتحال بالفعل ہو گئی ہو تو میں عرض کر چکا ہوں وہ تو پھر ایمرجنسی کی صورتحال ہے، جبکہ گھروں تک جنگ پہنچ جائے اور وہاں پر جو ہے مسلمان خواتین کو بھی دفاع کرنا پڑے، اپنی عزت و آبرو کو بھی بچانے کے لیے انہیں آخری وقت تک جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے، جان دے دینی چاہیے، لیکن یہ کہ اپنی عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ یہ سارے کاموں کے لیے ٹرین کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے اس ذمہ داری کو بھی خواتین پر یکساں طور پر عائد کر دینا جیسا کہ مردوں پر وہ عائد ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی اور اللہ کے دین کی سربلندی کی، نظام خلافت قائم کرنے کی، یہ اصلاً مردوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کا اس میں حصہ جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ بالواسطہ ہے، وہ اپنے مردوں کو اس کام پر آمادہ کریں، جو تبلیغ کریں گی، جس تحریک سے اگر ان کی تحریک سے کوئی مرد جو ہے اس میدان میں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں، تو ان کے اجر و ثواب میں سے انہیں حصہ ملتا رہے گا۔ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اور محرم جو مرد ہیں ان کو آمادہ کریں، اور پھر ایک خاتون خانہ اپنے شوہر کو اپنے گھریلو ذمہ داریوں سے بالکل فارغ کر دے۔ بچوں کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ تربیت کے اندر باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ حق ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اگر اس کے پاس 8 گھنٹے وہ دفتر میں یا 10 گھنٹے جانا آنا ملا لیجئے، اس کے بعد پھر یہ کہ وہ گھر میں رہے، بچوں کے سروں پر بھی باپ کا سایہ جو ہے گھروں کے اندر بھی ہو، اور اس طریقے سے کچھ گھر کے اندر بھی اسے وقت گزارنا چاہیے۔ اس پہلو سے اگر کوئی مسلمان خاتون اپنے جائز حقوق کے اندر کمی برداشت کرتی ہے، اگر اس کے اندر سے وہ ایثار کر کے اپنے شوہر کو فارغ کرتی ہے، بچوں کی تربیت اور تعلیم میں بھی جو حصہ شوہر کا ہونا چاہیے تھا وہ بھی خود اضافی طور پر خود ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، تاکہ شوہر بالکل فارغ الذہن ہو کر اور گھریلو ذمہ داریوں سے گویا کہ اپنے آپ کو یکسو پا کر پوری طرح دین کی خدمت کے اندر اور اقامت دین کی جد و جہد میں لگا رہے، تو یہ ان کا بالواسطہ حصہ ہو جائے گا اس جد و جہد کے اندر۔ لیکن براہ راست اقامت دین کی ذمہ داری اور اس کے خاص طور پر وہ مراحل، ظاہر بات ہے کہ دعوت و تبلیغ بھی اسی کا ایک مرحلہ ہے، اور دعوت و تبلیغ میں مسلمان خاتون حصہ لے سکتی ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں دوسرے لیول پر یہ ذمہ داری مسلمان خاتون کی بھی ہے، لیکن دائرہ کار اس کا جدا ہو جائے گا، اس کی محدود ہے دائرہ کار، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے ایک آدمی کو بھی تیار کر دیا ہے تو اس سے بھی اس جد و جہد کے اندر ایک بہت بڑی تقویت اسے حاصل ہوگی۔ اس پہلو سے ان تینوں لیولز کی جو فرائض ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اگر سمجھا جائے تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر یہ ساری ذمہ داریاں اصولی اعتبار سے ان پرنسپل عائد ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان چاروں ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے بنیادی ذمہ داری ایمان کی تحصیل، یہ یکساں ذمہ داری ہے مسلمان مرد کی، مسلمان عورت کی۔ پھر نمبر 2 اللہ کے احکام پر عمل کرنا خود، یہ وہ ذمہ داری ہے جو مرد کی بھی ہے عورت کی بھی ہے۔ نماز فرض ہے مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن مرد کی نماز فرمایا گیا فرض نماز مسجد کے اندر ادا کرو اور حتی الامکان اس کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ عورت کی نماز افضل ہوگی اس کے اپنے گھر میں۔
روزہ مسلمان پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، زکوٰۃ مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، حج مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، اگرچہ عورت کے کسی محرم کا ساتھ ہونا ایک اضافی شرط ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو گویا کہ فرضیت بھی ساقط ہو جائے گی، اس اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی حلال و حرام کے سارے احکام مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اس سے اگلا لیول ہے دین کی دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت، شہادت علی الناس۔ اس کے ضمن میں عورت کا دائرہ مختصر ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری اپنے بچوں، اپنے محرم مردوں اور خواتین، اور پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے حلقہ جو ہے خواتین ہی کا وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے، بشرطے کہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں اس سے کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد نگلیکٹ ہو جائے، شوہر کے حقوق جو ہے وہ صحیح ادا نہ ہو رہے ہیں، اس کاسٹ پر وہ کام کرنا عورت پر فرض نہیں ہے۔ البتہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد جو وقت بھی وہ نکال سکے یہ اس کا ایثار ہے، اس کی قربانی ہے، اپنے آرام کے وقت میں سے وہ وقت نکالتی ہے، اور بھی جو اس کے اندر اب زیادہ محنت کر کے اپنے فرائض کو تھوڑے وقت میں ادا کر لیتی ہے اور اس وقت کو وہ فارغ کرتی ہے، تفریغ اوقات جسے کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ، اپنے وقت کو فارغ کرنا، اپنے وقت کا اگر وہ تفریغ کر سکتی ہے تو یہ کہ خواتین کے حلقے میں دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت کا کام کیا جائے، حلقے قائم کیے جائیں، اس کے لیے نشستیں ہو، محفلیں ہوں، جتنی بھی ہو سکے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں لیکن یہ کہ بنیادی فرائض کی کاسٹ پر نہ ہو۔ اگلی منزل سب سے اونچی منزل، البتہ یہ کہ چونکہ سب سے اونچی منزل کا لفظ زبان پر آ گیا تو ایک بات واضح کر دوں کہ یہ بات اپنی جگہ ہے۔ 3 منزلہ عمارت میں سب سے بلند جو ہے مقام وہ تو تیسری منزل کی چھت ہے، لیکن اہم ترین شے جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بلندی میں تیسری منزل بلند ترین، اہمیت کے اعتبار سے بنیاد سب سے زیادہ اہم، پھر وہ ستون، وہ چاروں ستون جن کے اوپر کے تینوں چھتوں کا بوجھ آ رہا ہے وہ انتہائی اہم۔ تو پہلی منزل اہم ترین، اس لیے کہ پہلی منزل ہوگی تو دوسری تعمیر ہوگی، دوسری جو ہے براہ راست تعمیر نہیں کی جا سکتی، دوسری ہوگی تو تیسری تعمیر ہوگی، تیسری بھی کہیں خلا میں معلق طور پر تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اس اعتبار سے اہمیت سے ہم دیکھیں گے تو سب سے اہم ہے پہلی منزل، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ہاں بلندی کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلند ترین ہے تیسری، اس سے کم تر ہے دوسری، اور سب سے کم ہے پہلی۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو بلند ترین منزل جو ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، جسے اب اسلامی انقلاب سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ جد و جہد جو ہے اس کے لیے اصل ذمہ داری، خاص طور پر اس کا وہ مرحلہ جہاں باطل سے پنجہ آزمائی ہوتی ہے، جہاں تصادم ہوتا ہے، جہاں میدان میں آ کر للکارنا ہوتا ہے باطل کو، جہاں جان اور مال جو ہے، جہاں پر کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوتا ہے، یہ مرحلہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مردوں کے لیے رکھا ہے، عورتوں پر اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر نہیں ڈالی گئی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر حق پر استقامت میں مسلمان عورت پر تکلیف آئے، جھیلے، برداشت کرے، اگر جان دینی پڑے جان دے دے، لیکن کلمہ جو ہے کفر کا اپنی زبان سے نہ نکالے، یہ بڑا بلند مقام ہے۔ اگرچہ دین کے اندر کچھ کمزور لوگوں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وقت کلمہ کفر کہہ کر جان بچائے، کوئی شخص جان بچا لے، کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، دل میں ایمان رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ کر صرف جان بچا لی جائے۔ جیسے کہ ایک عزیمت تو یہ ہے کہ انسان جان دے دے، لیکن یہ ہے کہ کوئی حرام شے استعمال کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ایک عزیمت ہے، لیکن یہ رخصت بھی ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر جان پر بن گئی ہو، کھانے کے لیے کوئی اور شے نہ ہو سوائے حرام کے، تو مردار بھی کھا کر انسان جان بچا سکتا ہے، سور کھا کر بھی جان بچا سکتا ہے، لیکن یہ رخصت کا راستہ ہے۔ اسی طرح کلمہ کفر کہہ کر جان بچانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ میں نے جن 2 میاں بیوی کا واقعہ آپ کو بتایا، حضرت سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے استقامت کا ثبوت دیا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا، کلمہ کفر نہیں نکالا زبان سے اور جان دے دی، جبکہ ان دونوں کے بیٹے نے حضرت عمار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ابن یاسر، ان سے برداشت نہیں ہو سکا وہ ٹارچر جو ابو جہل کر رہا تھا، جھیل نہیں سکے، لہذا وہ کلمہ کفر کہہ کر انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ اگرچہ اس کے بعد ان پر شدید قسم کا ایک رد عمل طاری ہوا، بڑی پشیمانی، بہت افسوس کہ یہ میں نے کیا کیا، کلمہ کفر زبان سے نکالا جان بچانے کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر آ کر مجھے کھولیں گے، یعنی آپ کا کھولنا علامت ہوگا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور میری اس خطا سے درگزر فرمایا ہے، تبھی میں آزاد ہوں گا، ورنہ یہی بدے بدے جان دے دوں گا۔
تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، آپ آئے، آپ نے کھولا اور آپ نے فرمایا کہ نہیں عمار، یہ بھی دین کے اندر اس کی بھی گنجائش ہے، اگر بالکل جان پر بن گئی ہو تو کلمہ کفر کہہ کر جان بچائی جا سکتی۔ قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے صریح الفاظ کے ساتھ، لیکن عزیمت یہی ہے کہ انسان ڈٹا رہے اور جان دے دے اور کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے۔ تو جو مسلمان عورت اس مقام عظیمت پر فائز ہو، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کریں گے۔ اب ایک آخری بات میں آپ سے اور عرض کر دوں کہ جن اعتبارات سے اسلام میں عورتوں اور مردوں میں مساوات ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ دینی مقام اور مرتبے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان کے رتبے ہیں، ان کے میدان کھلا ہوا ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے برابر۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوائے ایک نبوت کا منصب تو ایسا ہے جو خواتین کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں کٹھن ہیں۔ نبی جب اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو جو مخالفت ہوتی ہے، جو ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، جو سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ خواتین کو اللہ اپنی راہ میں قتال کی ذمہ داری سے بری کیا ہے، ان سختیوں سے بھی بری کیا ہے۔ نبوت کا منصب تو خواتین کو نہیں دیا گیا، باقی تمام مناصب، شہادت کا رتبہ ان کے لیے ہے، صدیقیت کا مقام ان کے لیے ہے۔ صدیق اکبر ہے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، تو صدیقہ کبریٰ ہے خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ مقامات، یہ مراتب، ولایت ہے، اللہ کی ولی ایک خاتون بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا ولی ایک مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اونچے سے اونچے روحانی مقامات اور مراتب جو ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کہیں بھی کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ البتہ دینی فرائض کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو فرق اور تفاوت رکھا ہے وہ میں نے اپنے فہم کے مطابق امکانی حد تک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اس میں پھر میں عرض کروں گا کہ ایک بات جس کا کہ میں نے درمیان میں ذکر کیا تھا، آج کے معاشرے میں جو دین کی پہلی منزل ہے خود دین پر کارمند رہنا، اس کے اعتبار سے مسلمان مردوں کا سب سے کٹھن امتحان ہے عقل حلال۔ معاش کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالیں بلکہ حلال کا رزق انہیں فراہم کریں، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس لیے کہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے اور اس طریقے سے غلط چیزیں جو ہے پیوست ہو چکی ہیں بالکل رگ و پے میں، کہ ان سے بچنا سود ہے، ایسی حرام شے کہ جس سے زیادہ حرمت ہمارے دین میں کسی اور عمل کی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ پوری معیشت جو ہے اس کے اندر تانے بانے کی طرح سود جو ہے وہ رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، اس میں براہ راست کسی سودی لین دین سے انسان بچ بھی جائے تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص سود چاہے نہ بھی کھائے لیکن اس کا دخان، اس کی بھاپ، اس کا دھواں ضرور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس ماحول میں کوئی شخص کاروبار کرے، کسی درجے میں کوئی معاشی جد و جہد کر رہا ہو اور سود سے قطعاً بچے، کم سے کم براہ راست کوئی ٹرانزیکشن تو نہ ہو جو سود پر مبنی ہو، تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان خواتین کے لیے ستر اور حجاب کے احکام، ان پر عمل پیرا ہونا۔ اور اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم کوئی اپنے ذہن سے بنائے ہوئے کوئی تصورات رکھیں گے پردے کے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو جو بھی دین کی تعلیم ہے اس کے مطابق پردہ ہو، بڑی تفصیل کے ساتھ جو محرموں کی فہرست دے دی گئی ہے قرآن مجید میں، بڑی طویل آیات میں سے سورہ نور کی وہ آیت جس میں کہ پوری تفصیل دے دی گئی ہے کہ جن کے سامنے ایک مسلمان عورت آ سکتی ہے جو اس کے محرم ہے، ان کے علاوہ کسی کے سامنے مسلمان عورت بے حجاب اگر ہو کر آتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر وہ ایک کے سامنے آ گئی تو 10 کے سامنے آ جائے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، پھر وہ حکم تو ٹوٹ گیا، شریعت کی حدود تو گویا کہ ہم نے ان سے تجاوز کر لیا۔ اگر